السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکایات سنی تھی۔ اب آئیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکایات سنتے ہیں۔ حکایت نمبر 28۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور عرصے تک مغموم رہے۔ خولہ بنت حکیم جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھ کر عقد ثانی یعنی دوسرے نکاح کی تحریک کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں؟ خلا نے کہا، آپ کے لیے کنواری بھی موجود ہے اور بیوہ بھی۔ حضور نے دریافت فرمایا تو خلا نے کہا، کنواری تو اس شخص کی دختر ہے جو اللہ کی ساری مخلوق سے آپ کو پیارا ہے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ، اور بیوہ وہ ہیں جو آپ کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کر کے ایمان لا چکی ہے، اور اس کا نام سودا بنت جمعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سے کہو۔ خلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی اور ام رومان والدہ عائشہ صدیقہ سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار مدعا کیا تو دونوں راضی اور خوش ہو گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا عقد ہو گیا۔ سبق: کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اسے عقد ثانی کر لینا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے، نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ اور مفسرین اکرام نے لکھا کہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے، کنوارے ہوں یا غیر کنوارے، یعنی جس کی بیوی فوت ہو جائے وہ عقد ثانی کرے، اسی طرح جس کا خاوند مر جائے وہ بھی عقد ثانی کرے۔ مگر ہمارا اپنا مسئلہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت کہتی ہے، میں عقد ثانی نہیں کروں گی، انہی کے حق میں بیٹھی رہوں گی۔ یہ بات زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہے، مردوں میں یہ بات نہیں کہ بیوی مر جائے تو یوں کہے کہ میں اپنی بیوی کے حق میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ مسائل ہمارے خود ساختہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقد ثانی فرما کر گویا عقد ثانی کو سنت قرار دے دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وقت میں ساری مخلوق میں زیادہ پیارے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ساری مخلوق سے زیادہ پیارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی پیار کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا عقد منظور کر لیا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ حکایت نمبر 29۔ خواب تصویر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ 3 رات مسلسل مجھے ایک ریشمی کپڑے پر تمہاری تصویر دکھائی جاتی رہی، جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔
اے عائشہ، آج میں نے جو تمہارے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو تم اس تصویر کے مطابق ہو۔ فرشتہ جب تمہاری تصویر لے کر آتا رہا تو میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے یہ رشتہ ہو کر ہی رہے گا۔ دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں، یہ تمہاری بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبق: اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتخاب فرمایا۔ کس قدر خوشبخت ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی لڑکی کا انتخاب اس کا باپ کرتا ہے، کسی کا چچا، کسی کی ماں، بہن انتخاب کرتی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب کون ایسا بدبخت ہے جو اس رشتے میں کوئی عیب بیان کرے اور ام المومنین کے بارے میں زبان تان کھولے؟ معاذ اللہ، اگر ام المومنین میں کوئی عیب ہوتا یا ہونے والا ہوتا تو خدا، جسے ہر اگلی، پچھلی، گزری اور ہونے والی ساری باتوں کا علم ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رشتہ کیوں تجویز فرماتا؟ معلوم ہوا کہ ام المومنین کے مخالف دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرمائیے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے، اور ان کا حشر کے دن کیا حشر ہوگا؟ لہٰذا ہر مسلمان کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل سے احترام کرنا لازم ہے کہ یہ رشتہ خدا نے کیا اور فرما دیا یہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ بس جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کریں گے، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی۔ رہا تصویر کا مسئلہ، ممکن ہے کوئی ماڈرن یہ کہہ دے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنائی تو ہم اگر تصویر کھنچوائیں یا بنوائیں تو گناہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت مصور بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اسی نے بنائی اور ان کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ یہ صفت کسی بندے کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا لے اور تصویریں بنانے لگے۔ مثلا سرکاری نوٹ، کرنسی وغیرہ بنانا حکومت کا کام ہے، لیکن اگر کوئی رعایا میں سے نقلی نوٹ اور کرنسی بنانے لگے گا تو وہ شاہی مجرم ہے اور اس کی سزا سخت ہے جو اسے بھگتنی پڑے گی۔ خدا نے تصویر بھی بنائی اور تخلیق بھی کی۔ آج کے تصویر بنانے والوں کو کل قیامت کے دن خدا فرمائے گا، میری نقل اتارنے والے اب اس تصویر میں جان بھی ڈال۔ اس موقع پر آپ سوچیں ان جال سازوں کو کیا سزا ملے گی۔ ایک مجلس مشاعرہ میں یہ طرحی مصرع پیش کیا گیا، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، یعنی میں نے محبوب کی تصویر جو نہیں کھنچوائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شاعر اٹھا اور بولا، مانگتا ہے دام کاتب پاس ایک پائی نہیں، مانگتا ہے دام کاتب پاس ایک پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، یعنی تصویر کھنچوانے کے پیسے مانگتا ہے اور میرے پاس ایک پائی بھی نہیں، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ دوسرا شاعر اٹھا اور کہا، کاتب قدرت سے بڑھ کر کلک آرائی نہیں، کاتب قدرت سے بڑھ کر کلک آرائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، یعنی قلم قدرت سے بڑھ کر ہمارا قلم نہیں ہے، تصویر بنانا قلم قدرت کا کام ہے، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ تیسرا شاعر اٹھا اور بولا، میں ہوں مشتاق تکلم اور یہ گویائی نہیں، میں ہوں مشتاق تکلم اور یہ گویائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔
یعنی میں یار سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اور تصویر بولتی نہیں، اس لیے میں نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ آخر میں ایک دیندار شاعر اٹھا اور اس نے یوں کہا: بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔